بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ پر جو علم الکلام کے حوالے سے تنقید ہوئی، یہی اصل میں ان کے اوپر بڑی تنقید ہے۔ جہاں تک ان کا جو تصوف والا کام تھا، اصلاح نفس سے متعلق کام تھا، اس پر جو تنقید تھی وہ بڑی تنقید وہ نہیں تھی، یا مین تنقید وہ نہیں۔ اور اس تنقید میں بھی یہ تنقید اصل میں ان کی ذات پر نہیں ہے، بلکہ یہ تنقید علم کے ایک شعبے پر ہے۔ یعنی اس شعبے میں جو بھی کام کرے گا تو اہل علم کا جو طبقہ سمجھتا ہے کہ علم الکلام پر اس طرح سے کام نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کے اوپر وہی تنقید کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ تنقید صرف امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ پر ہے، بلکہ جس نے بھی علم الکلام پہ کام کیا تو وہ طبقہ جو سمجھتا ہے کہ علم الکلام پر کام نہیں ہونا چاہیے، وہ ان سب کے بارے میں یہی رائے رکھے گا جو کہ امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ کے بارے میں اس وقت کے جو علماء تھے۔ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ہیں، وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے زمانے میں جو ان کے سامنے علم الکلام پہ کام امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ کا تھا، اس پر نقد کی۔ تو اس لحاظ سے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس نقد کو سامنے رکھ کے آپ کہیں او ہو پھر ہم کیوں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، پھر ہم اٹھ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے اوپر تو تنقید ہوئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس امت میں کوئی عالم دین ایسے نہیں ہے جن کے اوپر کوئی نقد نہ ہوئی ہو، تو بلکہ یہ اہل سنہ والجماع کا خاصہ ہے کہ سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اس امت میں ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہوں کہ وہ معصوم ہے۔ اسی لیے صحابہ میں سے بھی بعض کے اور بڑے اہل علم جو بعد میں آئے ان کے بھی اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں، وہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پہ بیٹھا کرتے تھے، تدریس کیا کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، تو اور وہ یعنی اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ کل یؤخذ و یرد، ہر ایک کی بات لی بھی جائے گی اور چھوڑی بھی جائے گی الا صاحب حاضل قبر، ایسے اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف وہ کہتے تھے سوائے اس قبر والے کے باقی ہر ایک کی بات لی بھی جائے گی اور چھوڑی بھی جائے گی۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس کی سب باتیں لی جائیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اور صحیح سند سے وہ ہم تک پہنچ گیا، اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ صحیح ہے۔ باقی آپ کے بعد جو بھی ہیں ان میں سے کسی کی بھی ہر بات جو ہے وہ صحیح ہونا یہ ضروری نہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر بڑے عالم سے ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی ہے، ان سے اختلاف بھی کیا گیا ہے، ان کے بعض چیزوں کا رد بھی کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی عالم کا علم کا بڑا حصہ خیر پر مبنی ہے یا نہیں۔ اگر کسی بھی عالم کے علم کا بڑا حصہ خیر پر مبنی ہو تو ہم اس کو لیں گے، اور اگر کسی شخص کے علم کا بڑا حصہ شر پر مبنی ہوگا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی دجل ہے آج کے دور کا ایک نیا کہ جی ہم سب کو پڑھتے ہیں، ہم سب کو سنتے ہیں، ہم سب کو یہ، ہم سب کو وہ۔ کیوں بھائی؟ کیا اس زمانے میں لوگوں کے پاس عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، 200 250 300 سال کی عمریں مل گئی ہیں؟ کیوں ہم سب کو کیوں پڑھیں، ہم سب کو کیوں سنیں؟ بات سمجھے؟ دماغ خراب ہے بندے کا۔ کبھی آپ نے ایک چیز خریدنے کے لیے 150 200 دکانیں جا کے چیک کی ہیں؟ نہیں نا۔ 2 4 5 6 دکانوں کے بعد آپ کیا کریں گے؟ لے لیں گے۔ کیوں لے لیں گے؟ کہیں گے میرا دماغ خراب ہے، میں 6 مہینے میں ڈھونڈتا ہی رہوں چیز، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کسی کے پاس اور اچھی ہو۔ جب آپ کا کام جو جس چیز سے پورا ہونا تھا وہ مل گئی آپ کو تو آپ نے لے لی نا۔ جہاں آپ کو خیر کی امید تھی کہ اس مارکیٹ سے اچھی چیز مل جائے گی، آپ نے لے لی۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ کہے جی میں سب کو پڑھتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے پاس اتنا اندھا دھن وقت ہے، اتنا اس کے پاس وقت ہے کہ وہ سب کو پڑھتا نہیں۔ ہمیں جہاں سے چیز ملنے کا امکان ہوتا ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو مجھے جو بھی دین کے بارے میں جاننا ہے، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے اہل علم ہیں جن کے ہاں وہ چیز مجھے مل جائے گی اور آسانی سے مل جائے گی۔ مطلب مجھے ضروری ہے کہ کچرے کے ڈھیر میں سے جا کے ایک چیز نکالنی ہے میں نے۔ جب خزانے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے چیز اٹھانے کے بجائے میں کہوں کہ نہیں میں کچرے کے ڈھیر کے اندر گھس کے بیچ میں سے ایک جو صحیح کوئی چیز نکل آتی ہے وہ نکال لوں گا، نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، اسٹینڈرڈ طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو اسٹینڈرڈ طریقہ کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو داخل کرائیں نا کسی بھی اسکول میں، آپ کہیں جی ہم ہر ایک کی سنتے ہیں، آپ بیسٹ آف دی بیسٹ اسکول میں جا کے داخل کرائیں گے، کوئی آپ کو پتہ ٹائم نہیں ہے زیادہ ضائع کرنے کے لیے بچے کا۔ اسی طرح جس نے علم حاصل کرنا ہے وہ کیا کرے گا؟
وہ علم حاصل کرنے کے ان ذرائع کو ترجیح دے گا جہاں اسے پتہ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ خیر مل جائے گی۔ تو یہ جو آج کا فیشن بن گیا نا کہ ہم ہر ایک کو سنتے ہیں، یہ وہ شخص کرے جو پہلی بات تو اتنا علمی معیار رکھتا ہو کہ کھرے کھوٹے میں فرق کر سکے۔ آج کل نا ہر بندے کو یہ زوم ہے کہ وہ بہت بڑی شے ہے، ہر بندے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ کھرے کھوٹے میں فرق کر سکے اور ہر بات میں وہ صحیح اور غلط کو الگ الگ کر سکے۔ تو لہٰذا عام عوام کو یہی کہا جاتا ہے کہ عام عوام کیا کرے، جو جید اہل علم ہیں جنہوں نے خیر پر کام کیا ہے، بس ان کو پڑھے، ان کو سنیں، ان کو دیکھیں اور ان کا کام ہو گیا۔ ہاں، جو محقق ہوتا ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے، جو ریسرچر ہے، جو رسوخ فی العلم چاہتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ پھر وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا ہے اور وہ ایک اپنی ایکسپرٹی ڈیولپ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس دھوکے میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہم سب کو پڑھتے ہیں۔ تو مجھے اگر کوئی کتاب پڑھنی ہوگی تو میں وہ کتاب چوز کروں گا جس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس کتاب کا بڑا حصے سے مجھے فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ میں 500 صفحات میں سے 495 صفحات وہ پڑھوں جو صحیح نہیں ہے اور 5 صفحات بیچ میں سے نکالوں، تو اس کا مجھے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا۔ ہم کبھی وہ پھل بھی جو ہے اس کا رس نہیں نکالیں گے جس کا پتہ ہے کہ سارا پھل خراب ہے، بیچ میں سے تھوڑا سا باقی بچا ہے۔ ہم پھل لیتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ صحیح پھل ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو کتاب، جو رسالہ ہے، جو متن ہے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں، یعنی نقد ضرور ہوئی ہے لیکن وہ اس رسالے پر نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک علم کے ایک شعبے پر ہوئی ہے، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اور لوگوں پر بھی ہوئی ہے، صرف امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ پر نہیں ہوئی۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان نقد الامامی احمد للمحاسبی انما کان علی الصحیح من اجل تکلمہ فی مسائل من علم کلام فقط، کہ امام احمد رحمہ اللہ نے جو امام حارث المحاسبی پر نقد کی ہے نا، وہ اصل میں ان کے علم الکلام کے حوالے سے ہوئی ہے۔ وَأَمَّا مَسْلُكُهُ الْعِبَادِيُّ فَلَا شَيْءٌ فِيهِ، اور جہاں تک ان کا یہ جو تعبدی امور ہیں، عبادت کے امور ہیں، ان کے معاملہ ہے تو اس میں کوئی انہوں نے گفتگو نہیں کی، بل قد اثنى علیہ فیہ، بلکہ اس کے اوپر ان کی تعریف کی ہے الشیخ ابن تیمیہ وغیرہ من الائمۃ رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور جو بڑے ائمہ ہیں انہوں نے اس کے اوپر ان کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے یہ باتیں بہت اچھی کی ہیں اور یہ گفتگو اچھی کی۔ تو بہرحال یہ ذکر کرنا بھی اس لیے ضروری ہے کہ یہ علم کی روایت ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نقد بھی ہے اور تحسین بھی ہے، اور ہم کسی کو جو ہے وہ معصوم سمجھ کر جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ اب 2-3 اقوال امام حارث المحاسبی رحمہ اللہ کے جو ہے وہ ذکر کر کے پھر ہم یہ ان کا جو کلام ہے شروع کرتے ہیں۔ ایک ان کا قول ہے لِكُلِّ شَيْءٍ جَوْهَرٌ، کہتے ہیں ہر چیز کا ایک جوہر ہوتا ہے، ایک اس کا آپ کہہ لیں کہ ایک نچوڑ ہوتا ہے، ایک اس کا جسے کہتے ہیں ارک ہوتا ہے۔ وَجَوْهَرُ الْإِنسَانُ عَقْلُهُ، اور انسان کا جو جوہر ہے وہ اس کی عقل ہے۔ وَجَوْهَرُ الْعَقْلِ، اور جو عقل کا جوہر ہے وہ کیا ہے؟ ایک جگہ ان کا آتا ہے التوفیق، وہ کہتے ہیں وہ توفیق ہے، اور دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ وَجَوْهَرُ الْعَقْلِ الصبر، اور عقل کا جوہر کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں حسن الخلق، جو حسن اخلاق ہیں وہ کیا ہیں؟ احتمال الاذى، تکلیف برداشت کرنا۔ میں بہت اچھا ہوں، میں بڑے اچھے طریقے سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں سے ایک شخص اٹھ کے کہے اور تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور میں یہاں غضبناک ہو جاؤں اور میں 2 اور اس کو سنا دوں آگے سے، تو بیسیکلی اخلاق یہ تھے، پہلے والے نہیں۔ وہ کیمرہ لگا ہوتا ہے نا، کیمرے کے سامنے جو اخلاق ہے وہ اخلاق نہیں۔ اخلاق کا پتہ چلتے ہیں کسی کے کہ صحیح اخلاق ہیں اس کے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ احتمال الاذى، جب اس کو بندہ تکلیف دے گا تب پتہ چلے گا کہ اب اس کا رویہ کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ پہلی چیز احتمال الاذى، تکلیف کو برداشت کرنا۔ تو انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، ہر وقت یہ تصور رکھنا کہ سکون چلتا رہے، مزے کی زندگی ہو، سب پرفیکٹ چلتا رہے، نہیں، سب نہ پرفیکٹ کبھی دنیا میں ہوا ہے نہ ہوگا، یہ دنیا آزمائش کے لیے بنی ہے، اور بندہ مومن جو حسن اخلاق رکھتا ہے وہ ایزیوم کرتا ہے کہ میرے ساتھ برا کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس نے اپنے اچھے اخلاق کو برقرار رکھنا ہے۔ وقلت الغضب، دوسرا حسن اخلاق کا پہلو کیا ہے؟ قلت غضب، یعنی غصہ کم ہونا۔ غصہ بالکل نہ آنا بھی غیر فطری بات ہے، لیکن آپے سے باہر ہو جانا غصے میں اور ہر وقت ہر بات پہ غصہ آ جانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ یعنی آپ یہ ایزیوم کریں کہ چیزیں اوپر نیچے ہوں گی، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسائل ہوں گے،
ٹھیک ہے نا, تو آپ کا جو غضب ہے وہ کنٹرول میں رہے گا. لیکن جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو, اور پھر جب اس کی پرفیکشن ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر اس کو غضب آتا ہے. وبسط الوجہ, تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ خندہ پیشانی جس کو ہم کہتے ہیں, چہرے کا ذرا کھلا ہوا ہونا. ٹھیک ہے نا, تو انسان کے جو بھی اپنے مسائل ہیں, اپنی پریشانیاں ہیں, تنگیاں ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جب وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے, لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے تو کوشش کرے کہ خندہ پیشانی سے بات کرے. وطیب الکلام, چوتھی بات یہ کہ اچھی گفتگو, یعنی ایسی بات کرنا جو اگلے بندے کو جو ہے وہ اس کے تاثرات کو بہتر کرے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, یہ حسن اخلاق میں سے. اسی طرح ایک بڑا پیارا ان کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ الاخلاص, اخلاص کیا ہے, اخراج الخلق من معاملۃ اللہ تعالی. اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے سے مخلوق کو نکال دیا جائے. ٹھیک ہے, اخلاص کیا ہے کہ اللہ کے معاملے سے مخلوق کو نکال دیا جائے. بندے اور اللہ کا معاملہ جہاں ہو, بیچ میں مخلوق نہ ہو. اور اس سے بھی پیاری بات جس وقت آگے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وَالنَّفْسُ اول الخلق. ٹھیک ہے, اور نفس جو ہے یہ کیا ہے, یہ خلق میں سب سے پہلا ہے. تو بندے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے, اس پہ جو بیچ میں کوئی مخلوق آ سکتی ہے, اس میں سب سے زیادہ فوکس کس پہ کرنا ہے, نفس پہ. نفس بیچ میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کے لیے آپ کچھ کر رہے ہوں اور وہ اللہ کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ نفس کا بھی اس میں کوئی فائدہ آنا شروع ہو جائے, یا آپ نفس بھی اس میں سے حصہ لینا شروع کر دے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول القدیم الواحد الجلیل الذی لیس لہ شبیہ ولا نظیر. یہ ایک سٹینڈرڈ اسلوب ہے کہ جب بھی, اور یہ جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, سب عربی کتب آپ پڑھیں گے اس میں بھی ایسے ہی ہے, جو مقدمہ ہے یا کلام کا آغاز ہوتا ہے. چونکہ یہ مختصر رسالہ ہے تو اس کا الگ سے مقدمہ نہیں لکھا انہوں نے. تو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہوتا ہے. تو اس کا بھی جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجلس, وہ محفل جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے, تو جیسے وہ اس مجلس میں جو بیٹھنے والے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں, فائدہ نہیں حاصل کرتے. تو لہٰذا جو ہمارے اہل علم ہیں انہوں نے پھر جیسے یہ مستقل ایک طریقہ اپنایا کہ جب بھی وہ یعنی کوئی خطاب کرتے ہیں, کوئی وہ کلام کرتے ہیں, لکھتے ہیں, تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے, آپ کی رسالت کا اقرار ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو مدعا ہوتا ہے, جو اصل بات ہوتی ہے, اس کے اوپر بات شروع کی جاتی ہے. تو الحمد للہ الاول القدیم, کل حمد اللہ کے لیے جو اول ہے اور قدیم ہے. تو اول اللہ تعالیٰ اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے. البتہ جو قدیم کا لفظ ہے یہاں پہ, یہ انہوں نے چونکہ علم الکلام کا ان کا ذوق تھا, تو انہوں نے علم الکلام کی اصطلاح کے طور پہ یہاں پہ ایڈ کیا ہے اللہ کی صفت کے طور پر. اس کے اوپر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے تنقید کی, اور آپ دیکھیے کہ پہلے ہی جملے پر انہوں نے تنقید کر دی. ٹھیک ہے نا, نہایت عقیدت سب کچھ, لیکن جہاں چیز ان کو لگا مناسب نہیں ہے انہوں نے تنقید کر دی. اور تنقید انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو القدیم ہے نا, یہ علم الکلام کی اصطلاح تو ہو سکتی ہے, یہ اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے, یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں, تو لہٰذا اس کو یہاں اختیار نہیں کرنا چاہیے. الواحد الجلیل, جو اکیلا ہے اور بہت عظمت والا ہے. الذی لیس لہ شبیہ, جس کی کوئی شبیہ نہیں, یعنی جس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں. ولا نظیر, اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے, نہ ہی اس کی کوئی مثال. تو دنیا میں ہم کسی بھی معاملے کو بیان کرنے کے لیے محتاج ہیں کہ ہمارے پاس مثال ہو. ٹھیک ہے نا, تو ہم اس چیز, اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کسی چیز کو, ہم سمجھ بھی نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی اس سے ملتی جلتی چیز نہ ہو, جس کے ساتھ ہم کمپیئر کر کے بتا سکیں کہ یہ اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کی کوئی نظیر ہے ہی نہیں, اس جیسا کوئی ہے ہی. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھا جائے گا, اس کی ذات کے بارے میں ہم جو بھی جانیں گے وہ اس کی صفات کے ذریعے جانیں گے. اس کی ذات کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں تمثیل چاہیے ہوگی, اور تمثیل ہے ہی نہیں, مثال ہے ہی نہیں. یا آپ کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں, دیکھ کے پہچان سکتے ہیں, یا
آپ کسی چیز کو جان سکتے ہیں اس کی مثل کو دیکھ کر. مثلا آپ کوئی چیز آپ کو چاہیے اور آپ کو نہیں مل رہی اور آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی گھر سے چیز لے جاتے ہیں نا, یار اس طرح کی کوئی چیز تھی وہ. اب آپ کے پاس کوئی مثل بھی نہ ہو تو آپ کیسے مانگیں گے؟ وہ چیز نہیں مانگ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح ہے ہی کوئی نہیں, اس کے مثل ہے ہی نہیں, لہذا اس کی ذات کا ادراک حاصل کرنا یہ ممکن نہیں. اسی لیے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جو منسوب ہے نا قول کے, انہوں نے کہا کہ العجز عن درک ذاتی اشراق, العجز عن درک ذاتی ادراک, اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز آ جانا ہی ادراک ہے. ٹھیک ہے, العجز عن درک ذاتی ادراک, اللہ کی ذات کو جاننے سے عاجز آ جانا. یہ کہنا کہ میں نہیں جان سکتا, یہ کیا ہے؟ ادراک, یہی جاننا ہے. یعنی علم کیا ہوتا ہے؟ علم جاننے کا نام ہے, اور جب انسان کوئی چیز نہیں جان سکتا اور وہ یہ جان لے کہ وہ نہیں جان سکتا تو یہ بھی جاننا ہے اور یہ بھی علم ہے. اور جہل نہ جاننے کا نام ہے, اور جب کسی کو کوئی بات نہ پتا ہو اور اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ اسے نہیں پتا تو وہ جاہل ہے. بات سمجھا؟ تو بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ نہ جاننا کوئی جیسے یعنی جہل ہے. ٹھیک ہے, وہ جہل ہے, لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ بات میں نہیں جانتا اور میں نہیں جان سکتا تو اصل میں اس معاملے میں علم رکھتا ہوں. اور اگر میں کچھ نہیں جانتا اور مجھے یہ پتا ہے میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا, تو علم ہے. اور اگر میں کہہ رہا ہوں ہاں میں یہ جانتا ہوں جبکہ میں نہیں جانتا تو یہ اصل میں کیا ہے؟ جہل ہے. جبکہ زوم کیا ہے؟ کہ یہ علم ہے. تو لہذا العجز عن درک ذات ادراک, اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز آ جانا, اس کو جاننے سے عاجز آ جانا, یہ ادراک ہے. اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دوسرا مصرع ہے وہ کیا ہے کہ والبحث فی کنہ ذات اشراق, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث و مباحثے میں پڑھنا, کھوج کرید میں پڑھنا, یہ کیا ہے؟ اشراق, یہ شرک. کیوں؟ کیونکہ جو شخص اللہ کی ذات کے بارے میں بحث میں پڑھے گا وہ جو بھی ڈیفائن کرے گا اللہ کی ذات کو, وہ اللہ کی ذات تو نہیں ہوگی, وہ ما سوا اللہ ہوگا نا. وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کو اللہ کی ذات بنا دے گا اپنے زوم میں, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. احمدہ حمدن یوافی نعمہ, میں اس کی ایسی حمد کرتا ہوں جو اس کی نعمتوں کے موافق ہو. ویبلغ مدى نعمائہ, اور اس کی نعمتوں کی انتہا تک پہنچے. یہاں پہ بھی شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ جو ہیں, ان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں تنقید کر رہا ہوں, میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں تنقید کروں. انہوں نے یہاں نقد کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے حمد کا انداز اختیار کیا ہے یہ اصل میں ایک منکر روایت ہے, منکر حدیث ہے جس میں یہ آئی ہے بات. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ صحیح نہیں ہے, یعنی نہ یہ سندن صحیح ہے اور نہ یہ متنن صحیح حدیث ہے. اور پھر انہوں نے اس کے آگے تفصیل بھی ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حمد ہے اس کا حق ادا کرنا ممکن نہیں. انسان اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کا حق ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, اسی لیے جو ہے نا وہ جو مختلف اسالیب ملتے ہیں اس میں سے ایک کیا ہے کہ اللہم انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ تو ویسا جیسا تو نے اپنے اوپر خود ثنا کی. انسان کے بس میں ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے انسان کے بس میں؟ کسی کی کامل تعریف کے لیے اس کی کامل معرفت چاہیے. یعنی آپ کو کہا جائے کہ فلاں شخص کو آپ اس کی تعریف کریں تو آپ کتنی تعریف کریں گے؟ جتنا آپ اسے جانتے ہیں. آپ ساری تعریف کر چکے ہیں تو پتہ چلے جی حضرت صاحب فلاں کام بھی ان کو آتا ہے, تو آپ کہیں گے اوہو مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو بھی شامل کرتا. تو جب ایک شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال معرفت ہی نہیں رکھتا تو وہ اس کی کمال تعریف بھی نہیں کر سکتا, اس کی کمال حمد بھی نہیں کر سکتا. تو انسان کیا کرے گا؟ انسان اللہ کی حمد کرے گا اپنی معرفت کی حد تک, جتنا اس کو اللہ کی معرفت ہے اتنی وہ تعریف کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اور جو اس کی معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کی حمد بھی بڑھتی جائے گی. اور آپ کو اس کا یقیناً ہر ایک انسان کو تجربہ ہوا ہوگا کہ بعض زندگی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم نے غیر شعوری طور پہ صحیح کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس میں عمل دخل سوچا ہی نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ بھی جو یوں ہو رہا ہے نا تو یہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم نے کبھی اللہ کی حمد بھی نہیں کی ہوتی. پھر یکدم ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہم سانس لیتے ہیں اور سانس لیتے ہوئے ہمیں
مطلب ٹھیک ہے کبھی سننے کے حد تک ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں جی، لیکن ہمیں زیادہ تر فیلنگ نہیں ہوتی کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی فیور ہو رہی ہے. سانس رک جائے جس دن تھوڑی دیر کے لیے، کوئی گلے میں کوئی چیز اٹک جائے، ٹھیک ہے نا، 10-15 سیکنڈ سانس نہ آ رہا اور پھر سانس آئے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور معرفت ہمارے اوپر کھلتی ہے نا کہ یہ جو سانس آ رہا تھا یہ اصل میں، یعنی ہمیں پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ سانس اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہی آ رہا تھا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ حمد کرتے ہیں. وہ ہم تھوڑی منفرد قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، وہ معرفت کا ایک اور دریچہ کھل رہا ہوتا ہے نا اس موقع کے اوپر. تو جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بھی انسان اسی درجے میں بہتر کر سکے گا. لیکن کمال کو نہ وہ کمال معرفت تک پہنچ سکتا ہے اور نہ کمال حمد تک. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. شہادت عالم بربوبیتہ، یہ گواہی اس شخص کی ہے جو اس کی ربوبیت کو جاننے والا ہے، عارف بوحدانیتہ، اور اس کی وحدانیت کی معرفت رکھنے والا ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں. اصطفاہ لوحیہ، اللہ نے انہیں چن لیا اپنی وحی کے لیے. وختم بہ انبیاءہ، اور انہی پر اپنے انبیاء کے سلسلے کو مکمل کیا. ختم کا جو لفظ ہے نا، تو عربی میں ختم جو ہے وہ اصل میں مہر کو کہتے ہیں نا. تو مہر کیوں لگائی جاتی ہے؟ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو سیل کیا جاتا ہے نا اس کے اوپر، تو اس کو اصل میں ختم کہتے ہیں. تو اردو میں ختم کہتے ہیں کسی چیز کے ختم ہو جانے کو، فنش ہو جانے کو. تو بعض کا یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. جیسے ایک مسجد میں ایک صاحب نے کہا کہ جی ہم اس کو ختم قرآن نہیں کہیں گے، ہم اس کو تکمیل قرآن کہیں گے. تو ٹھیک ہے آپ اس کو تکمیل قرآن کہیں، لیکن وہ بیسیکلی ان کو لگ رہا تھا کہ ختم قرآن کا مطلب قرآن ختم ہو گیا. ختم قرآن کا مطلب ہے مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. عربی میں ختم کہتے ہیں کسی چیز کے مکمل ہو جانے کو. تو خاتم الرسول کا مطلب ہے رسولوں کے سلسلے کو مکمل کر دینے والے، انبیاء کے سلسلے کو مکمل کر دینے والے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے جو ہے وہ انبیاء کے سلسلے کو مکمل فرما دیا. وجعلہ حجۃ علی جمیع خلقہ، اور آپ کو حجت بنا دیا تمام مخلوق پر، ٹھیک ہے. ان تمام مخلوق پر آپ کو حجت یعنی دلیل بنا دیا. کس چیز کی دلیل؟ کہ اللہ نے اپنا کلام، اپنا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا. آخری خطبے میں آپ نے صحابہ سے کیا گواہی لی؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور سب کے سب صحابہ نے گواہی دی کہ آپ نے نہ صرف پہنچایا بلکہ امانت کا حق ادا کر دیا، امت کی خیرخواہی کر دیا آپ نے. تو گویا آپ کی طرف سے تو اب یہ معاملہ پورا ہو گیا، اب یہ گواہی آگے امت کے ذمے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ واضح دلیل پر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل پر زندہ رہے. یعنی دنیا جو ہے نا، آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی بحثیں اٹھا کے لے آتے ہیں کہ عیسائی بھی جنت میں چلے جائیں گے، یہودی بھی سارے ہی چلے جائیں گے جی، کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، سارے ہی چلے جائیں گے جنت میں. نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت ہے. اگر ساروں نے یوں ہی منہ اٹھا کے جنت میں جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ابس کام کیا اپنے رسول کو بھیج کر. اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے جو 23 سالہ زندگی گزاری، جو 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے، وہ کیوں گزارے؟ اگر یہ سب نے یوں ہی جنت میں چلے جانا تھا ہدایت کے بغیر، تو وہ پھر 3 سال کی مشقت کس کام کے لیے تھی؟ وہ جو طائف میں آپ کے اوپر بیتا ہے وہ کیوں بیتا ہے اگر اس کے بغیر ہی سب یہودیوں عیسائیوں نے جنت میں چلے جانا تھا اور ہر بندے نے جنت میں پہنچ جانا تھا؟ اور پھر جو احد کا دن تھا، اور پھر جو احزاب کا دن تھا، اور پھر جو فتح مکہ کا دن تھا، یہ سب ایسے ہی ہو گیا. تو پتہ نہیں کیسے لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہودی بھی چلا جائے گا، عیسائی بھی چلا جائے گا. نہیں، کوئی نہیں جائے گا. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو تعلیمات لے کر آئے، اس کی پابندی کوئی نہیں کرے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس پر ایمان نہیں لائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، یہ رعایت دی گئی ہے کہ عمل کی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن ایمان کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی. ایمان لانا جو ہے وہ شرط لازم. تو لہٰذا یہ اب دیکھیں وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ تمام مخلوق پہ حجت بنایا. کیوں بنایا؟ تاکہ جو مرے وہ بھی دلیل پر مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی
دلیل پر زندہ رہے. تو یہ دنیا مذاق نہیں ہے، یہ سب جو چل رہا ہے یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک انتہائی سیریس معاملہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اجْتَبَى مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ عز و جل نے اپنے مومن بندوں میں سے چن لیا کس کو؟ ذوی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کو، العالمین بہ و بامرہ، جو اللہ کو بھی پہچاننے والے ہیں اور اس کے احکامات کو بھی پہچاننے والے ہیں. پہلی بات تو یہ آگے بھی آپ دیکھیے گا بار بار یہ بات آئے گی کہ آج کیا ترتیب بن گئی ہے کہ انٹلیکچوئلز اور جو نیک لوگ ہیں نا یہ دو الگ کر دیے گئے ہیں. یہ تو جناب یہ انٹلیکچوئلز ہیں، اور جو انٹلیکچوئلز ہوں گے ان کے حلیے تھوڑے سے بالکل ہی ڈفرینٹ نظر آ رہے ہوں گے. چونکہ ظاہر ہے عقل بہت زیادہ ہے، عقل ہر وقت عقلی باتیں کرتے ہیں، تو اب اتنی زیادہ عقلی باتیں کر کے اس کے بعد پھر تہجد تو نہیں پڑھی جاتی نا، ٹھیک ہے نا، یا اس کے بعد پھر نفلی روزے تو نہیں رکھے جا سکتے، یا اس کے بعد اتنے ذکر اذکار تو نہیں ہو سکتے. اور یہ جو دوسری طرف ہیں چونکہ یہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو لہٰذا جیسے ان کو اتنی زیادہ عقل کا معاملہ ان کو نہیں. تو یہ بھی یعنی اس دور کی مت ہے، ٹھیک ہے، کہ صاحب عقل اور لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز اور ہیں، اور نیک لوگ اور. یہ بھی ایک ہی ہوتے تھے. وہی جو بڑے بڑے زاہد اور عابد ہوتے تھے وہی کیا ہوتے تھے؟ سب سے بڑے انٹلیکچوئل بھی وہی ہوتے تھے. کیا صحابہ کے بارے میں ہم یہ نعوذ باللہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی ایک میدان کے تھے؟ وہی تھے نا، رات کو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے گڑ گڑا رہے ہوتے تھے، اور وہی ہیں جو کہ کفر کو جو ہے وہ جواب بھی دے رہے ہیں. تو کیا حضرت عمر، کیا حضرت علی، کیا حضرت عبداللہ بن عباس، کیا انہوں نے جو ان کے سامنے جو بھی اہل باطل تھے کیا ان کو جواب نہیں دیے؟ کیا انہوں نے قرآن و سنت کے اندر گہرائی میں جا کر مفاہیم نہیں اخذ کیے؟ اور کیا یہ لوگ راتوں کو جاگتے نہیں تھے؟ اور کیا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ نہ ان سے زیادہ متقی کوئی نہیں تھا، اور نہ ان سے زیادہ کوئی انٹلیکچوئل تھا. تو یہ جو بائنری بن جاتی ہے نا ہر چیز میں آ کے، کہ ہر چیز کو الگ الگ کر دینا، انٹلیکچوئل الگ ہیں اور نیک اور عابد لوگ الگ نہیں، ایسا نہیں. اصل میں تو انٹلیکچوئل ہے ہی وہ جو اللہ کا قرب اختیار کر رہا ہے. زبانی جمع خرچ کرنے والا انٹلیکچوئل نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مطلب فلسفی جو ہے، مطلب ظاہر ہے فلسفیوں کو ساروں کو رگڑا لگانا کا مقصود نہیں ہے، مطلب یہ کہ بھائی یعنی وہ فلسفہ کس کام کا ہے جو انسان کو کوئی سیدھی بات نہ سمجھا سکے. وہ فلسفی جو آسمانوں کی باتیں کر رہا ہو اور سامنے پڑے ہوئے پتھر سے ٹھوکر کھا کے گر جائے، تو اسے کہا جائے گا بھائی تم آسمانوں کی باتیں چھوڑ دو، تم یہ جو سامنے رستہ ہے نا اس کو دیکھ کے چلو تاکہ کم از کم تو ٹھوکر نہ کھا. اور جیسے ایک لطیفہ بھی مشہور ہے نا، اور دو فلسفی بیٹھے ہوئے جناب پورا مہینہ لگے رہیں گے کہ جناب عورت کی عقل داڑھ ہوتی ہے یا نہیں، اس پہ دلائل دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کو. تو بھائی پاس کوئی عورت بیٹھی ہوئی اس کا منہ کھول کے دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، عقل داڑھ ہے کہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ خیالی پلاؤ میں آپ چلتے رہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ علم وہی کام کا ہے جو یا تو معرفت تک انسان کو لے کے جائے، ٹھیک ہے نا، یا عمل میں اصلاح تک لے جائے. اور اصل میں عمل کی اصلاح بھی کیسے ہوتی ہے؟ معرفت سے. جوں انسان کو اللہ کی معرفت اس کی بڑھتی ہے ویسے ویسے انسان کا عمل بہتر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اصل میں عقل والا وہی ہے. اور وہ عقل والا جو آرگومنٹس کا ڈھیر اکٹھا کرتا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے بعض کا، جیسے اب یہ ہم سلسلہ ہمارا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا انٹرسٹ اس میں ہو کہ میں نا بیٹھ کے سارے اقوال لکھ لوں، جلدی کوٹیشن ساری لکھ لوں. ایسا ہوتا ہے بعض کا، کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں جن کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا میرے عمل سے کیا تعلق ہے، میرے کردار سے کیا تعلق ہے، میرے مزاج کو کیا فرق پڑے گا اس سارے کے پڑھ کے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر بات نہ بس کسی طرح لکھ لی جائے تاکہ کسی جگہ میں بات کروں تو میں وہاں کوٹ کر سکوں. اچھا وہ آپ نے فلاں عالم کا نام بتایا تھا، ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی، یہ تھا، یعنی وہ سارا ڈیٹا اورینٹیڈ قسم کی جو کلاس میں بات ہو رہی ہوگی نا وہ ساری اکٹھی کر لیں گے. باقی نصیحت کیا تھی کیا نہیں تھی، عمل کی اصلاح کیا تھی کیا نہیں تھی، اس سے ان کو غرض نہیں ہوتا. تو یہ کوئی علمی مزاج نہیں ہے. یہ رٹو طوطے والا جو مزاج ہے یہ کوئی علمی مزاج نہیں ہے. علم کیا ہے اصل میں؟ علم تو یہ ہے کہ انسان کچھ پہچان لے، کچھ سمجھ لے، کچھ جان لے. اور وہ پتہ کیسے چلے گا؟ وہ اس کے عمل سے، اس کے رویے سے، اس کے اخلاق سے، اس کی طبیعت سے، اس کے مزاج سے پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی بہتری آئی یا نہیں آئی. تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو بھی مجلس ہے اس میں سے ہم کچھ یعنی
عمل کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، اپنی طبیعت، اپنے مزاج، کچھ بہتری کی کوئی چیز لے کر جائیں، بجائے اس کے کہ یعنی وہ کوٹیشنز اکٹھی کر کے لے کے جا رہے ہوں اور کسی کو بتا رہے ہوں کہ ہم نے آج یہ 6 اقوال پڑھے. 6 اقوال ٹھیک ہے بھائی، ہضم کیا ہوا اس میں سے، وہ اصل چیز ہے. تو عقل والے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں میں سے چن لیا کس کو؟ ذوی الالباب، جو عقل والے ہیں، العالمین بہ. اب یہ عقل والے کون ہیں؟ جو جانتے ہیں، جو پہچانتے ہیں اللہ کو، وبامرہ، اور اس کے امر کو. یہاں پہ بھی کیا ہے، اکثر تو جو عالم ہوتا ہے وہ دونوں کا عالم ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک شخص کسی ایک کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے. مثلا اب ایک شخص ہے، وہ اللہ کے احکامات تو بہت جانتا ہے، اس سے آپ دین کا کوئی مسئلہ پوچھ لیجئے، وہ اس کی جزیات میں جا کر اس کی تفصیلات بتا سکتا ہے کہ یہ جو فلاں حکم ہے اس میں یہ تفصیلات ہیں. لیکن آپ اس سے کہیے کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے بارے میں کوئی 10-15-20 منٹ بات کیجئے، تو وہ کہنے نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا، یا 2-3 منٹ بعد وہ خاموش ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا سارا زور کس پہ ہے؟ وَبِأَمْرِهِ، اللہ کے احکامات پہ ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز یوں پڑھنی ہے، یہ اوقات سب ہے. لیکن خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کیا ہے، اس پہ اس کا فوکس نہیں. اور بعض لوگوں کا معاملہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اور اللہ کے بارے میں تو بہت کچھ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن پھر وہ اس کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور احکامات کی طرف جانے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ خود ہی طے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کیسے راضی ہوگا، یہ فیصلے خود کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. صحیح بات کیا ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کا بھی علم حاصل کرے، کیونکہ وہ اللہ نے دیے نا، اور اسی لیے دیے کہ انسان اس کے مطابق چلے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی انسان کا تعلق ہو، اس کی معرفت ہو، اس کو انسان پہچانتا ہو، اور یعنی اس کے اوپر بھی وقت وہ لگاتا ہو. فَوَصَفَهُمْ بِالْوَفَاءِ. اب کیا ہوا، اب جو یہ جو عقل والے تھے، جو اللہ کو بھی جاننے والے ہیں، اس کے احکامات کو بھی جاننے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں متصف کر دیے کس سے؟ بالوفا، صفت وفا سے. وفا کا لفظ جو ہے بڑا جامع لفظ ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. تو وفا کہتے ہیں کسی چیز کے پورا ہونے کو، پورا کرنے کو، پورا ہونے کو. وفات کا لفظ بھی اسی سے بنا ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا. تو وفات کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص پورے کا پورا، یعنی اس کی زندگی چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا لے لیتا ہے، تو وہ وفات ہو جاتی ہے. تو پہلی صفت کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پھر صفت وفا سے متصف کیا، یعنی وہ وفا کرنے والے ہیں. کوئی عہد کر لیں، کوئی ارادہ کر لیں، کوئی عزم کر لیں، کوئی بات طے کر لیں، کوئی معیار اپنا لیں، پھر اس کو پورا کرتے ہیں. آگے تفصیل آ رہی ہے. والاخلاق الفاضلہ، اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ. والخوف والخشیہ، اور خوف اور خشیت. تو 4 چیزیں بیان کر دی، پہلی وفا، دوسری اخلاق فاضلہ، تیسری خوف، اور چوتھی خشیت. فقال عز وجل، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اب یہ جو 4 باتیں انہوں نے کہی ہیں نا، ان 4 باتوں کی دلیل وہ دے رہے ہیں آیت سے، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ اسلوب کیا ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں طرز ہوتا ہے درس قرآن کا. تو درس قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ آیت بیان کی پہلے آیت پڑھی جاتی ہے، پھر اس کی تشریح کی جاتی ہے. تو بعض اہل علم کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے نقطہ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ آیت بیان کرتے ہیں کہ جو میں نے نقطہ بیان کیا ہے یہ اس آیت میں، اس سے میں نے جیسے لیا ہے. تو اب آگے وہ آیت بیان کر رہے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب. نصیحت حاصل کرتے ہیں کون؟ جو عقل والے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ. اور یہ عقل والے کون ہیں؟ جو پورا کرنے والے ہیں اللہ کے وعدے کو. ولا ینقضون المیثاق، اور عہد کو توڑتے نہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو جوڑتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اخلاق فاضلہ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ رحمی رشتے. تو سارا کا سارا تمدن کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ رحمی رشتوں پہ. تو جو رحمی رشتے ہی نہیں جوڑتا، اس سے آپ باقی اخلاق کی توقع بھی نہ کریں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. تو یہ 4 صفات انہوں نے اوپر بیان کی تھی، اور کہا کہ یہ جو جیسے اس آیت میں یہ 4 صفات کا ذکر آ گیا. فمن شرح اللہ صدرہ، پس جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا. ووصل تصدیق الی قلبہ، اور تصدیق اس کے دل تک پہنچ گئی، دل ٹھک گیا اس کا تصدیق کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حق بیان کیا ہے اس حق کے اوپر اس کا دل بالکل یکسو ہو گیا.
وَرَغِبَ فِي الْوَسِيلَةِ إِلَيْهِ، تو کیا ہوگا؟ جس کا سینہ اللہ کھولے گا اور جس کے دل میں تصدیق جہاں گزی ہو جائے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَرَغِبَ فِي الْوَسِيلَةِ إِلَيْهِ، اور اسے اللہ کے قرب کا رستہ تلاش کرنے کی حاجت ہوگی، رغبت ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجھے اسلام کی سمجھ آ گئی، اگر مجھے قرآن کی سمجھ آ گئی، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ہوتا ہے نا بعض کا بندہ کہتا ہے جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جی میں قرآن سمجھ رہا ہوں، میں دین سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی سمجھ رہے ہیں، لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں دین واقعی سمجھ رہا ہوں؟ کیونکہ جب میں دین سمجھوں گا تو کیا ہوگا؟ میرے اندر یہ رغبت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اسباب، وہ ذرائع کیا ہیں جن سے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں۔ جیسے کسی کو نوٹ کمانے کی ایک دفعہ اس کے اندر پیدا ہو جائے نا کہ مطلب بالفرض کسی نے تانا دے دیا، اور تم کون ہو، تمہارے پاس تو گاڑی نہیں، اے دیکھو میرے پاس گاڑی ہے، اب بندے کو تانا لگ گیا، اب اس کے اندر تڑپ پیدا ہوگی میں نے نوٹ کمانے، اب کیا ہوتا ہے جی؟ گوگل پہ جا کے پھر وہ سرچ کرتا ہے نا ہاؤ ٹو بیکم ملینئر ان اے ڈے، تو اس کو پھر پتا ہے کہ اب یہ میرا اینڈ گول ہے، اس کی مجھے طلب ہے، اس تک میں نے پہنچنا ہے، اب وہ رستے تلاش کرتا ہے۔ تو جب انسان دین سیکھے گا، قرآن پڑھے گا، تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو اس کا قرب حاصل کرنے کے رستے تلاش کرے گا نا پھر وہ۔ تو یہ گویا ایک ٹیسٹ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے رستے تلاش کر رہا ہے، اصل میں یہ وہ شخص ہے جس کو دین سمجھ آیا، جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھولا ہے۔ لزیمہ منہاج ذوی الالباب، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے تو وہ کرتا ہے، اہل عقل جو ہیں، جو دانا لوگ ہیں، پھر وہ ان کے رستے کو اختیار کرتا ہے، برعایت حدود شرعیہ، شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے، من کتاب اللہ تعالی، اور شرعی حدود کی رعایت کہاں سے ہوگی؟ 3 جگہیں انہوں نے بیان کی، من کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، وسنت نبیہ، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ومجتمع علیہ المہتدون، اور وہ جس کے اوپر ہدایت یافتہ لوگوں کا اتفاق ہے، من الائمہ، ائمہ میں سے۔ 3 باتیں بڑی ہیں۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلے گا شریعت کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلے گا، اور تیسرا کیا ہے؟ جن باتوں پہ ائمہ کا اتفاق ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن و سنت کا وہ فہم جو سارے بڑے ائمہ کا مشترکہ ہے، متفقہ ہے، وہ بات ہے جو اصل میں صحیح بات ہے۔ وَهَذَا هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہی صراط مستقیم ہے، الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ عِبَادَهُ، جس کی طرف اللہ نے اپنے بندوں کو بلایا، فقال جل وعز، تو اللہ عز و جل نے فرمایا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ وہ تمہیں اس کے رستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہی بات ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی، میری سنت کو اختیار کرو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے ہدایت یافتہ جو خلفاء ہیں، اور جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی سنت کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، من بعدی، جو میرے بعد ہوں گے، عزو علیہا بالنواجز، اور دانتوں سے مضبوطی سے اس کو پکڑ لو۔ بہت غیر معمولی روایت ہے، اور یہ ایک ایسے معاملے کو بیان کرتی ہے جس معاملے کی پابندی نہ کرنے سے ہمارے ہاں فرقے پیدا ہوئے، اور یہ فرقے کب پیدا ہوئے؟ صحابہ کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے۔ آپ نے کہا کہ 2 کام کرنے ہوں گے، کیا کرنا ہوگا؟ میری سنت کو اختیار کرو، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرو۔ اب ہوا کیا؟ صحابہ کی موجودگی میں پہلا گمراہ فرقہ پیدا ہوا، اور وہ گمراہ فرقہ تھا خوارج۔ تو خوارج سے غلطی کیا ہوئی؟ خوارج سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے قرآن کے الفاظ لے کر اپنے دماغوں پر رلائے کر لیا
کہ قرآن جس طرح ہمیں سمجھ آئے گا وہ حرف آخر ہے، اور اگر جو قرآن ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ ٹکرا رہا ہوگا اسے جو صحابہ کو سمجھ آیا ہے تو ہم کہیں گے ہمیں صحیح سمجھ آیا اور نعوذ باللہ صحابہ کو صحیح سمجھ نہیں آیا۔ اگر وہ یہ کام کرتے، سنت کو اختیار کرتے اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرتے تو اس گمراہی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوا، کیونکہ اور یہ آج بھی ایک فتنہ بہت بڑا ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا بس۔ اچھا، وہ جو میں نے شروع میں بات پچھلی نشست میں کی تھی نا کہ بعض اوقات کچھ باتیں اپیرنٹلی بڑی سادہ ہوتی ہیں، مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ جی بس جی ہمیں صرف قرآن پڑھنا چاہیے بس، تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو بالکل صحیح بات کہی ہے، حالانکہ اس دور میں خاص طور پہ یہ بات کہنا اس کے اندر بہت بڑا دجل چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بہت بڑا دھوکہ چھپا ہوا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ جی ہمیں صرف قرآن پڑھنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں سنت کو ساتھ نہیں دیکھنا، اور جب سنت کو ہٹایا جاتا ہے تو قرآن کیا ہے؟ قرآن تو الفاظ ہیں، ان الفاظ کی تشریح کون کرے گا؟ پھر وہ میں خود کروں گا۔ تو لہذا اہل قرآن کے نام سے جو گروہ اس وقت موجود ہیں وہ اصل میں کیا؟ منکرین حدیث ہیں، بدترین گمراہ لوگ ہیں، لیکن عوام ان کے پیچھے کیوں چلی جاتی ہے؟ اتنی بڑی عوام نے بھی خیر ان کو فالو نہیں کیا، لیکن ایک سادہ بندہ کیوں چلا جاتا ہے ان کے پیچھے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، اور بندے کو تو مسئلہ ہی نہیں نظر آتا اس میں، بندہ کہتا ہے ہم بھی تو اہل قرآن ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سر میں جو دجل چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دجل یہ ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے اپنی مرضی سے، اور اگر کوئی مجھے بتائے گا کہ نہیں اس آیت کا صحابہ نے بھی یہ مطلب نہیں سمجھا تھا تو وہ کہے گا نہیں قرآن اور میں بس ختم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ قرآن کی تشریح ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تشریح ہے۔ تو وہی بتائے، یہ دونوں چیزیں ہمیں بتائیں گی کہ قرآن کا صحیح معنی کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کسی موقع پر اس پر مزید بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔